اشک منظور بے درگاہ خدا ہو جائے، اشک منظور بے درگاہ خدا ہو جائے، لفظ شایان تیرے مجھ کو عطا ہو جائے۔ ایسا عرفان عطا کر دے مجھے خالق عشق، ایسا عرفان عطا کر دے مجھے خالق عشق، طائر فکر کا پر عشق میں واہ ہو جائے۔ عشق پھوٹے میری رگ رگ سے تیری مدحت میں، عشق پھوٹے تیری مدحت میں میری رگ رگ سے، خون دل جوہر قرطاس ثنا ہو جائے۔ رشک مہر و مہ و انجم بنے وہ بختاور، رشک مہر و مہ و انجم بنے وہ بختاور، جو بھی مشمول عنایات رضا ہو جائے۔ سنگریزہ در معصومہ پہ جس وقت گرے، سنگریزہ در معصومہ پہ جس وقت گرے، کعبہ دل سے جڑے اور قبلہ نما ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ معصومہ کی نگری ہے یہاں، سیدہ فاطمہ معصومہ کی نگری ہے یہاں، کیسے ہو سکتا ہے مغلوب وبا ہو جائے۔ ہو نہیں سکتا در فاطمہ معصومہ پر، ہو نہیں سکتا در فاطمہ معصومہ پر، ماں کی دوری ہمیں محسوس ذرا ہو جائے۔ کیوں نہ فطرس کی طرح کہتا پھرے مم مثلی، کیوں نہ فطرس کی طرح کہتا پھرے مم مثلی، جس پہ معصومہ قم تیری عطا ہو جائے۔ دو جہانوں میں مقدر کا دھنی ہوگا وہی، دو جہانوں میں مقدر کا دھنی ہوگا وہی، جس کے سر سایہ فگن تیری کسا ہو جائے۔ دیر سے صحن رضا میں کھڑا ہوں بی بی، دیر سے صحن رضا میں کھڑا ہوں بی بی، آپ ایک نظر کرم کر دیں تو کیا ہو جائے۔ کاش شہزادی قم اذن ہمیں فرما دیں، کاش شہزادی قم اذن ہمیں فرما دیں، جس کو شوق در و درگاہ رضا ہو جائے۔ اشک منظور بے درگاہ خدا ہو جائے، لفظ شایاں تیرے مجھ کو عطا ہو جائے۔ ہم شیر رضا یا معصومہ یا معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل ٹی وی چینل کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، اور آپ کے لیے یہ
خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرینز پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ضرور کال کریں اور لائیو زیارت آپ کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کا نام ہمیں بھجوا سکتے ہیں اور لکھوا سکتے ہیں تاکہ ان کی نیابت میں ہم پروگرام کے آخر میں زیارت کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے جن سے ہم اور آپ مل کر استفادہ کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ جو گھر بیٹھے ناظرین ہیں آپ کے ساتھ تو ہمارا رابطہ برقرار رہے گا، آپ سے بات چیت بھی رہے گی، آپ کی لائیو کالز بھی ہم لیں گے اور آپ سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کیا جائے، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب چلیں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کریں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا اخت الرضا کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں۔ یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز بھی ہم اس پروگرام میں لیں گے اور آپ سے بات چیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کریمہ اہل بیت یہ وہ پروگرام ہے جو گھر بیٹھے مومنین و مومنات ہیں جو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ وہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کر سکیں، ان کے لیے یہ لائیو پروگرام ہے۔ اور فی الحال ہمارے ساتھ اس پروگرام کی آج کے اس پروگرام کی پہلی کال موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے، کہاں سے؟ جی میرا نام راشدہ ہے، احمد آباد گجرات سے۔ ماشاءاللہ میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے۔ سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے یہ بتائیں، اس وقت ہم موجود ہیں حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، تو اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گی بی بی کے بارگاہ میں؟ بی بی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہمارے لیے۔ جی جی ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یقیناً آپ کی آواز جو ہے وہ سیدہ خود سن رہی ہیں اور سیدہ ہی آپ کی حاجات اور آپ کے مسائل کو حل بس کریں گے امام زمانے کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ وہ ہم ضرور وہ ہمارے پروگرام میں شامل حال رہیں گی، اور اپنے مرحومین کا نام ضرور ہمیں بھیجیے گا، کیونکہ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کے نام پہ نیابت میں زیارت بھی کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی۔ جی جزاک اللہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جی ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود تھی۔ واقعاً کتنا خوبصورت ہے کہ دیکھیں انسان یعنی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی بات جو ہے وہ حرم اہل بیت میں پہنچائے، اور ہم اس جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے؟ جی میں علی عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔
جی بھائی کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. علیکم السلام, بہت شکریہ جی, فرمائیے. اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ کی بارگاہ میں, فرمائیے. السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا فاطمہ الزہرا سلام علیکہ. السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا فاطمہ المعصومہ سلام علیکہ. السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آج مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے. مولا کی شہادت کی مناسبت سے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت عرض کرنا چاہتا ہوں, پیش کرنا چاہتا ہوں. اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا, میرے والدین کی یہ دعا, تمام مومنین و مومنات, تمام مشکلات پریشانیوں کے حل, تمام حالات کی برابری, اور میری والدہ سعیدہ آقا کی صحت و سلامتی کی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ, سلامت رہیں. ہمارے برادر محترم موجود تھے لاہور سے. جی چلتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ عزیز میں جی کون ہے اور کہاں سے؟ سید سبت حسن شرازی بات کر رہا ہوں, ضلع ساہیوال, پنجاب, پاکستان سے. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی, پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ ملکوتی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں, اور اس وقت جو ہے وہ پرنور مناظر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پشت پہ. تو کیا کہنا چاہیں گے بی بی کی بارگاہ میں؟ آپ کی آواز سنائی دے جا رہی ہے. میں سب سے پہلے تو میں بی بی کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر زیارت کے ساتھ. اور پھر بی بی معصومہ کو کی بارگاہ میں آج ہمارے پاکستان میں شب شہادت ہے. ایک روایت کے مطابق 23 ذی القعدہ الحرام کی رات ہے, اور منتہی الاعمال میں 14 سفر بتایا گیا ہے, 17 سفر اور 29 سفر ماہ سفر کی آخری دن, اور ایک روایت جو ہے یہ 23 ذی القعدہ کی رات. تو اس رات بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کو کی بارگاہ میں امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا شب شہادت کا اور سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیک یا کریمہ اہل بیت, السلام علیک یا بنت نبی اللہ, السلام علیک یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا بنت الحسن والحسین, السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین, السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ, السلام علیک یا امت ولی اللہ, السلام علیک یا اخت الرضا علیہ السلام, السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز, آپ کا بہت اچھا یہ پروگرام ہے کربلا اردو ٹی وی چینل کے حوالے سے, اور پورے مومنین یقیناً پوری دنیا سے مستفید ہو رہے ہیں. اور برادر آپ کی ایک کوشش امام زمانہ علیہ السلام اپنی بارگاہ میں تمام آپ کی ٹیم کی قبول و منظور فرمائے, آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہیں. بہت شکریہ, پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھے ہمارے ساتھ برادر عزیز. ہمارے ساتھ اگلے کالر موجود ہیں, چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بی بی معصومہ کو میرا سلام. میں منظر عباس انڈیا سے. جتنے بھی کل مومن مومنات ہیں سب کی پریشانیاں دور ہوں. میرے ماں باپ کو کربلا کی ذات نصیب ہو. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. پروردگار محمد رضا کی تمام آنکھوں کی پریشانیاں دور ہوں, اور سادہ بہن بھائی کی تمام بیماریاں دور ہوں. کل مومن مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں, پروردگار ان کے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو. پروردگار محمد آل محمد سب کی بیوی میری اچھی سے اچھی جاب لگ جائے جلد سے جلد. میرے ماں باپ کی صحت سلامتی. پروردگار آپ کو اہل بیت کے صدقے ہمیشہ خوش رکھے, آپ سے آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں, آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں, آپ کے گزشتگان کو جنت الفردوس میں محمد و آل محمد کا جو ہے ان کا جی آمین. اور میرے بھانجے جو ہے اس کی آنکھوں کی تھوڑی پرابلم ہے, اس کو صحت سلامتی ہو جائے. سلامت آپ دعا کر دیے گا, اور میری اچھی سے جلد جاب لگ جائے. جاب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. آمین 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 یا رب العالمین. بہت شکریہ آپ کا برادر عزیز. پر دعاؤں میں یاد رکھیے بھائی. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. یہ برادر محترم ہمارے ساتھ موجود تھے, اور واقعاً لوگوں کی حاجات ہیں, اور حاجات جو ہے وہ مانگنے کا. جی ہمارے ساتھ اگلے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟
जी हम अंजुम है इंडिया से। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम करीमा अहल बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में, क्या कहना चाहेंगी? जी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका और करबला टीवी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लाइव ज़ियारत रहें। कर सके बीबी मासूमा को। सलामत रहें। ये प्रोग्राम हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। आपका शुक्रिया कि आप ये हमें मौका देते हैं कि हम आपकी आवाज़ जो है वो सैयदा की बारगाह में पहुंचाएं। तो जज़ाकल्लाह। जी 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 कुछ अर्ज करना चाहूँगी। जो फरमाइए। नाम व मंजिलत में थी ज़हरा की शबी, सुभान अल्लाह, सब्र व शुक्र में सानिए ज़हरा से कम न थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद वक्त के इमाम करे जिसका एहतराम, अरे वाह, खुद वक्त के इमाम करे जिसका एहतराम, उस कुम की फातिमा को इस कनीज का सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे मेरी बहन, बहुत खूबसूरत। परवरदिगार आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मेरी एक अर्ज है, मैं बीबी मासूमा कुम को एक इल्तिजा करना चाहती हूँ कि वो अपने भाई इमाम रजा अलैहिस्सलाम से मेरी सिफारिश कर दे कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ बुलाए जियारत के लिए। मैं बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रही हूँ, मेरा बुलावा नहीं आया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपना ईमान मजबूत रखें, अपना अकीदा मुहकम रखें। ये वो बारगाह है जहाँ से बुलावा भी आता है और यहाँ पर बुलाया भी जाता है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको वो दिन परवरदिगार नसीब फरमाए कि आपकी यहाँ पे हाजिरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। जी हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, कौन और कहाँ से? या करीमा अहले बैत, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं नारवल से मोहम्मद भाई मैं नारवल से मोहम्मद जाफर मजी बात कर रहा हूँ। जी बेटा फरमाइए। सूरह कद की तिलावत सुनानी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलामत रहो, परवरदिगार आपको सलामत रखे, ऐसे माँ बाप को सलामत रखे जो ऐसी तरबियत करते हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं, चलें देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, कौन कहाँ से? जी मैं मरियम हुसैन बात कर रही हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। इस वक्त मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, क्या कहना चाहेंगी? जी सबसे पहले तो मैं बारगाह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और फिर बीबी फातिमा मासूमा कुम की बारगाह मुकद्दसा में सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकी बीबी फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा। और बीबी की बारगाह में, बल्कि बीबियों की बारगाह में और इमाम ज़माना सरकार अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ के बाद इमाम ज़माना के हुजूर भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत पे पुरसा पेश करती हूँ। मौला हम लोगों की जानिब से जिनकी कोई हैसियत और वक़्त औकात नहीं है, अपनी बारगाह मुक़द्दसा में हमारा पुरसा कबूल करें। और जुमला परेशानियों को जो मोमिनीन किसी से बयान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो परेशानियां मौला दूर करें। बेशक इमाम रज़ा मददगार हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह, और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे जो हम जैसे मोमिनीन के लिए ये रास्ते खोलते हैं कि हम अपने सलाम और दुआएं मौला के हुजूर में पहुंचा सके। परवरदिगार आपको भी जज़ाए खैर दे। आप हमें मौका देते हैं कि हम सबब बन सकें, आपकी आवाज़ पहुंचा सकें इस बारगाह मलकूती में। हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, कौन कहाँ से?
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید ارتضیٰ حیدر جعفری بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے. جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کریمہ اہل بیت میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس آج مولا رضا علیہ السلام کی شہادت ہے تو اس کی مناسبت سے میں ذرا کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں مولا کی غربت کے اوپر. زہر انگور میں ظالم نے ملایا ہے قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہے بے خطا شمع امامت کو بجھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ جی تھوڑا ہمارے ساتھ ٹیکنیکل پرابلم, تھوڑا کنیکشن کا مسئلہ. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی ہمارا جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے ساتھ کال آتی ہے ہم ان سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مہدی ملاوی سے. جی کیسے ہیں بھائی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اس وقت الحمدللہ. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. اس وقت ہم موجود ہیں قم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. کیا کہنا چاہیں گے بی بی کی خدمت میں؟ سب سے پہلے بی بی کی بارگاہ میں میرا سلام عرض ہے. السلام علیکم یا سیدتی یا مولاتی یا بنت موسی بن جعفر. سلامت. اور باقی سلامت تعزیت کا ایک شعر, جی جی مسئلے کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. اے میرے بھائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں قم سے صورت تیری, دے ہواؤں کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حکم ہے میرے لیے, سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی. بہت خوبصورت. پروردگار آپ کو اجر دے. آپ کا یہ پرسہ جو ہے وہ قبول ہو. بہت شکریہ آپ کا. آپ ملاوی سے ہمیں کال کر رہے تھے. جزاکم اللہ خیرہ. سلامت رہیں. جی یہ ہمارے ساتھ ملاوی سے موجود تھے ہمارے برادر محترم. تو جی ہاں آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں. وہ کریمہ اہل بیت جو باب الحوائج کی بیٹی ہیں, جن کے بابا باب الحوائج ہیں. جب ہم کریمہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو چلتے ہیں فی الحال ان کے والد محترم امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں. آپ کو لے کے چلتے ہیں کاظمین اور آپ کے قلوب کو منور کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مومنوں کا آسرا یا موسیٰ کاظم مدد, مومنوں کا آسرا یا موسیٰ کاظم مدد, سیدہ کا واسطہ یا موسیٰ کاظم مدد, مومنوں کا آسرا یا موسیٰ کاظم مدد, مومنوں کا آسرا یا موسیٰ کاظم مدد. آپ ہیں باب حوائج, آپ ہیں باب مراد, آپ ہیں باب حوائج, آپ ہیں باب مراد. سن لے
موسیٰ کاظم مدد مومنوں کا آسرا یا موسیٰ کاظم مدد مومنوں کا آسرا یا موسیٰ کاظم مدد آ گئے ہیں آپ کے در پر زمانے کے مریض آپ کا در ہے جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ سے پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل ٹی وی چینل کربلا ٹی وی اردو آپ کے لیے یہ خصوصی پروگرام لے کر آیا ہے، اور کریمہ اہل بیت ہر منگل کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے اور انڈیا وقت کے مطابق رات کو 10 بجے۔ فی الحال ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے؟ علیکم السلام بھائی میں پاکستان کے شہر ناروال سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے تو میں بی بی کی خدمت میں سلام پیش کروں گی۔ السلام علیکم یا بی بی فاطمہ معصومہ کم خواہر امام علی رضا علیہ السلام۔ کریم اہل بیت بی بی کی عظمت پر اور کریم اہل بیت مولا رضا علیہ السلام کی عظمت پر اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ میرا تعلق ناروال سے ہے۔ میں ناروال کے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمیں گھر بیٹھے بی بی کے نوری محل کی زیارت کرواتے ہیں۔ بی بی ہمارے مقدر میں بھی کریں یہاں آنا۔ بھائی آپ کی اجازت سے یہی کہوں گی، مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، تطہیر کی آیت تیرے چہرے کی حیا ہے، تو میرا مدینہ ہے، میری کرب و بلا ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے۔ یا فاطمہ کم ہمیں روزے پہ بلاؤ، شیعت پہ کڑا وقت ہے، ظلمت سے بچاؤ۔ مریم بھی جس کے صبر پہ حیران رہ گئی، حوا کی جس کے در کی سوالی بنی ہوئی، جو نام و منزلت میں تھی زہرا کی ایک شبیہ، صبر و شکر میں ثانی زہرا سے کم نہ تھی، خود وقت کے امام کریں جس کا احترام، اس کم کی فاطمہ پہ غلاموں کا ہو سلام۔ اللہم جل ولی کل فرج۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ فاطمہ تو زہرا کی زری مبارک کی زیارت کرنے جائیں گے اندر، تو مجھے میری فیملی کو اپنی پاکیزہ نیک دعاؤں میں، اپنی مناجات میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اور بھائی ہمارے پاکستان میں نا آج مولا رضا کی شہادت کی شب منائی جا رہی ہے۔ میں بی بی کو پرسہ بھی پیش کرتی ہوں ان کے بھائی کی دردناک اور مظلومانہ شہادت کا وقت کے امام کو، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو التماس سے دعا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ ہماری بہن موجود تھی ناروال سے، اور فی الحال ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں طاہرہ رضا بات کر رہی ہوں ملاوی سے، اور سب سے پہلے تو بی بی کی بارگاہ میں بہت بہت سلام۔ علیکم السلام۔ ایک التجا ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، کیا کہنا چاہیں گی بی بی کی خدمت میں؟ بس بی بی سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ بس میرا بہت دل ہے کہ میں وہاں پر بی بی کی بارگاہ میں آؤں، زیارت کروں اور ہمیشہ وہیں رہوں انشاءاللہ۔ تو بس یہ میری بہت التجا ہے، اور بس آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ بی بی کے توسل سے یہ دعا قبول کرے انشاءاللہ۔ وہ دن ضرور آئے گا، آپ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان رکھیں، اور ضرور وہ دن آئے گا کہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائیں گی۔ اور سیدہ جو ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو بلاتی ہیں، وہ بھولتی نہیں ہیں۔ سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو ضرور بلاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی ملاوی سے، میری بہن موجود تھی۔ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور کال موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से? जी राशिदा अहमदाबाद गुजरात इंडिया से। सलामत रहें। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। क्या कहना चाहेंगी बीबी की बारगाह में? बीबी की बारगाह में दुआ कीजिए हमारे लिए। ज़रूर दुआ करेंगे हम। ये प्रोग्राम आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं कि आपकी हाजात सैयदा जो हैं वो सुन सकें, आपके मरहूमीन की नियाबत में हम ज़ियारत कर सकें। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके हक़ में दुआ करेंगे और ये भी दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह बीबी जो है वो जल्द से जल्द आपको यहाँ पे अपनी बारगाह में जो है वो शरफ़याब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें। जी ये हमारी बहन मौजूद थी गुजरात से हमारे साथ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सादत भाई? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन है और कहाँ से? सादत भाई तौसीफ नकवी अर्ज कर रहा हूँ आज मस्जिद मुक़द्दस सहला से। माशाल्लाह बरादर मोहतरम तौसीफ, इस वक्त आप सहला में मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है आपको तो सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप इतनी मुक़द्दस जगह पे मौजूद हैं। क्या फ़िज़ा है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ज़रा हमें और हमारे जो नाजरीन हैं उनको आगाह करें कि क्या मनाजिर हैं इस वक्त वहाँ पे। जी जैसा कि आप जानते हैं कि आज शब बुध है, तो शब बुध तिलावत होती है मस्जिद सहला में, मखसूसी होती है ज़ियारत भी, और इमाम ज़माना के हवाले से मखसूसी तो लोग बनाने के लिए आते हैं यहाँ पे। और इस वक्त जो मेरी आंखों के सामने मनाज़र हैं शायद मैं वो बयान ना कर सकूँ। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि करबला टीवी उर्दू की एक अदद नशरियात हम मस्जिद मुक़द्दस सहला से आज की रात भी करने की कोशिश करें और हमारे मोमिनीन देख सकेंगे किस तरह बंदगाने खुदा अपने आका मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजो शरीफ को याद करने के लिए किस कदर बेकरारी के साथ अंदर आते। मैं अभी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर जा सकूँ, यानी मेन गेट से तो आ गया हूँ, लेकिन जो जहाँ पे नमाज होती है इस कदर हुजूम है, इस कदर आबाद हो चुकी है हमारी मस्जिदें कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है एक रवायत के मुताबिक आज मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शब शहादत भी है, एक रवायत के मुताबिक शब 23 ज़िलक़ाद जो है, तो इस हवाले से भी कोई प्रोग्राम वहाँ पे है, कुछ वहाँ पे सरगर्मी है कुछ? जी यकीनन की मुनासबतें होती हैं, चाहे वो विलादत की मुनासबत हो, शहादत की मुनासबत हो। जिस तरह क़ौम मुक़द्दस में शियों के शहर में एक विलादत के मौका पर हमें रौनक नज़र आती है और शहादत के मौका पर सोगवारी नज़र आती है, इसी तरह चाहे मस्जिद कोफा हो, सहला हो, नजफ़ हो, करबला हो, काज़मैन हो, सामरा हो, हर जगह पर ये निशानी हमें मिलती है। और इसकी वजह भी यही है कि हमारे आइमा मासूमीन फरमा गए थे कि हमारे शिया हमारी खुशियों में खुश और हमारे गमों में गमगीन होते। मैं अपने तमाम करबला टीवी के नाजरीन के लिए यहाँ पे और आप सब बरादरान के लिए कि जो क़ौम मुक़द्दसा में बेहतरीन नशरियात पेश करें, आप सब की जानिब से नाइब ज़ियारा भी हूँ और अपने आका मौला की खिदमत में सलाम अकीदत भी सब की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपके, बहुत ममनून और मशकूर हैं कि आप हमारे और हमारे नाज़रीन की नियाबत में वहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे बरादर मोहतरम तौसीफ नकवी साहब। जी हाँ, वाक़ई इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो मस्जिद सहला हो, वो कोफा हो, नजफ़ हो, करबला हो, वो जहाँ भी हो, इंसान जो है वो अपने अक़ीदत का इजहार करने के लिए वसीले तलाश करता है। और यही वजह है कि इंसान जहाँ भी हो, चाहे वो घर बैठा हो, वो अपने अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ एक राब्ता जो है वो कायम करने की कोशिश करता है। फ़िलहाल चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में लौट कर आते हैं। हम शीर रज़ा या मासूमा या मासूमा, जहाँ
जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, के फातिमा ही का एक आईना है मासूमा, जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, ये तूस वाले की बतूल ख्वाहर है, ये तूस वाले की बतूल ख्वाहर है, रज़ा की मर्ज़िया है, फातिमा है मासूमा, जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, जहाँ में बिनते नबी की जिया है मासूमा, ये खारज़ार पे गुलज़ार। जी खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू से ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप घर बैठे नाजरीन मोमिनीन और मोमिनात की कॉल्स का सिलसिला माशाल्लाह जारी है और नियाबती ज़ियारत भी हो रही है। लोग जो घरों में बैठे हैं नाजरीन, वो अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं सैयदा की बारगाह में, और वाक़ई ये हमारे लिए काबिल इफ्तिखार है, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि करबला टीवी एक ऐसा प्रोग्राम आप नाजरीन के लिए लेकर आया है कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको जो है वो इन पुरनूर मनाजिर की जो है वो ज़ियारत करा सकें, सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करवा सकें। हमारे साथ एक और कॉल मौजूद है, देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अलैकुम हम अस्सलाम। इंडिया से बोल जी रहे हैं। जी कौन है और कहाँ से? हम अहमदाबाद से हैं, इंडिया में से। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम करीमा अहले बैत में, और इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। क्या कहना चाहेंगी? हमारा सलाम पेश करिए सबसे पहले। बीबी की बारगाह में क्या कहना चाहेंगी? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले इमाम ज़मान का ज़हूर हो। मेरी इलाही दो आमीन। बेटियां हैं तो इनकी तरबियत में अच्छी कर सकूं और बार इलाही बार मैं आमीन। मासूमीन की ज़ियारत के लिए आ सकूं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। परवरदिगार आपकी तमाम हाजात कबूल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी मरहूमीन हैं सबकी मगफिरत फरमाए, सबको नेक इलाही मकामात आमीन, पे इलाही मिले। आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। हमारे साथ एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी हमारे साथ कौन है और कहाँ से? जी हम वटवा से, अहमदाबाद वटवा से, गुजरात से, अहमदाबाद इंडिया से। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। क्या कहना चाहेंगी बीबी की खिदमत में? बस अर्ज करेंगे कि हमको जल्द से जल्द वहाँ का हुक्म हो जाए और हम इनके दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। परवरदिगार आपकी हाजात कबूल फरमाए। आप बिल्कुल अपना जो है वो इरादा रखें, दिल से नियत करें तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको बुलावा आएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी हाज़िरी होगी सैयदा की बारगाह में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की। हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद थी हमारी बहन जो हमें जिन्होंने कॉल की थी हमें। वाक़ई कभी कभार इंसान सोचता है कि कितना खुशनसीब है इंसान कि उसको अहले बैत जैसी नेमत परवरदिगार ने अता की है, उसको इन हस्तियों जैसी नेमत से परवरदिगार ने नवाजा है कि जो अपने दिलों का दुख जो है वो उनसे बयान करते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं करबला टीवी उर्दू का
کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہوئی، 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، کسی کو مالی مشکلات ہیں، کسی کو جسمانی مشکلات ہیں، وہ نہیں آ سکتے، لیکن رابطہ آپ کا برقرار ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کال موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون ہے اور کہاں سے؟ احمد آباد سے ابرار۔ جی آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ بی بی کی خدمت میں کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کی آواز بی بی سن رہی ہیں اس وقت۔ بی بی ہماری دعا قبول فرمائے، ہماری دعا کیجیے بی بی کی بارگاہ میں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بالکل آپ کی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، بی بی ضرور اس کو پورا کریں گی، اور انشاءاللہ زمانہ کا جلد سے جلد دور ہو جائے انشاءاللہ الہی آمین، الہی آمین۔ بالکل آپ کی تمام حاجات ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ قبول ہوں۔ بہت بہت شکریہ ہماری بہن۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھیں ہماری بہن احمد آباد سے، اور ماشاءاللہ تو آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، آپ سے بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی خوش نصیبی ہے، پروردگار کی طرف سے ایک لطف و کرم ہے۔ یہ ایسا لطف و کرم ہے کہ جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے کہ انہوں نے، پروردگار نے اہل بیت کی شکل میں ہمیں ایک وسیلہ جو ہے وہ فراہم کیا کہ ہم اپنے دلوں کا حال جو ہیں ان سے بیان کر سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک خوبصورت حدیث پہ بات کریں گے جو امام علی علیہ السلام سے ہے۔ اس سے پہلے کہ بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں، ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے؟ محمد حسنین کمپالا سے۔ محمد حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برادر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام جو کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ کیا کہنا چاہیں گے بی بی کی خدمت میں؟ سب سے پہلے تو بی بی کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور بی بی کی شان میں ایک منقبت کا ایک بند پیش کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اے معصومہ قم، اے معصومہ قم، اے ہمشیر رضا یا کریمہ، سبحان اللہ۔ سندھ 18 برس مثل جناب زہرا، تیری تربت کا شرف تربت زہرا جیسا، فاطمی نام تیرا، فاطمی نام تیرا، زینبی کام تیرا، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ سلامت رہیں برادر عزیز حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کمپالا سے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور آپ اپنے مرحومین کا نام ضرور ہمیں بھیجیے گا SMS میسج کے ذریعے۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کی نیابت میں زیارت بھی کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے برادر محترم کمپالا سے۔ آپ سے بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور دوبارہ لوٹ کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم
ورضاك والدار الآخرة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشان. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما. يا أرحم جی خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ جس طرح کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم علماء کرام کو بھی دعوت دیں گے اور ہم اور آپ مل کے ان سے مستفید ہوں گے. ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید غلام رضا جعفری صاحب. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آیا ہمارے پروگرام میں، آپ نے وقت نکالا. ہم آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. میں تو شکریہ آپ لوگ ادا کروں گا کہ اتنی جو ہے وہ پر نور ماحول سے ہم کو آشنا کرایا. بہت خوشی ہو رہی ہے. میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا یہ تمام پوری ٹیم کربلا جو ٹی وی ہے اس کی پوری ٹیم کا، اور اس کے لیے خاص طور سے دعا ہے. میں تو دیکھ کر جو ہے میرے تو آنسو آ رہے تھے کہ جو زمینہ فراہم فرمایا ہے آپ حضرات تمام زائرین کے لیے جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان، پاکستان، مختلف ممالک میں، وہ اپنی دل کی حاجتوں کو، اپنی تمام دل کی تمناؤں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذریعے سے حضرت معصومہ سلام علیہ البتہ ہم لوگ کے لیے ایک ذریعہ تو نہیں کہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں، یہ ایک بڑا جملہ ہو جائے گا، لیکن ہاں ایک راستہ ہوا ہے ان کے لیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ قبلہ. اچھا میں چاہوں گا مختصر ہم کیونکہ آج توسل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو قبلہ ہمیں خود یعنی مکتبہ اہل بیت میں، احادیث میں، قرآن میں توسل، کیونکہ لوگ متوسل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو کالز آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے توسل کے عنوان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر اگر کچھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ کچھ کہہ سکیں. بہرحال آپ موضوع بہت ہی وسیع آپ نے بیان کیا ہے اور وقت دائرہ بہت کم رہ گیا ہے اور کوئی مشکل نہیں، لیکن بہرحال دیکھیے توسل ہمارے یہاں ہمارے مکتبہ تشیع مکتبہ اہل بیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کچھ سوالات ہوں. ہاں دوسرے مکاتب کے حضرات تھوڑا سا اس میں اشکالات اعتراض کرتے ہیں. قرآن کی مختلف آیات ہیں جو توسل کو بیان کر رہی ہیں، ایک دو آیات نہیں ہیں. خود وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی کوشش کرو، تلاش کرو وسیلے کی طرف جو اللہ تک پہنچائے، جو اللہ تک جو ہے انسان کو جو ہے لے جائے. ایسی چیزوں کو مولا کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے. کیا ان کون سی چیزیں جو اللہ تک لے جاتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ تک پہنچنے کا ہے اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کا ہے، اپنی تمناؤں کو پورا کروانے کا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام معصومین کی ذات ہے. بہترین ذریعہ اللہ نے ہمارے لیے فراہم فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے، کیونکہ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کیا ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا خدا تک، یعنی اللہ محتاج ہے کسی کا، ایک شبہ ہوتا ہے کہ اللہ محتاج ہے. نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. خدا اللہ محتاج نہیں ہے لیکن ہم محتاج ہے. اگر ہم اپنی حیثیت کو اور اپنی حقیقت کو دیکھیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، انسان محتاج ہے، ہر چیز محتاج ہے. تو جب یہ ذرائع اللہ نے فراہم، ایسی کئی روایات ایسی ہیں، میں اختصار کے طور پر بیان کر دوں.
ہمارے کتب میں تو ہیں یہ فراوان، اہل سنت کی حضرات کی کتب میں موجود ہیں کہ خود پیغمبر، خود ایک بہت ہی مشہور و معروف جو ہیں وہ اہل سنت عالم معروف عالم دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی اس وسیلے کے حوالے سے ایک مفصل کتاب وفاء الوفا کے نام سے کتاب ہے کہ جس میں پیغمبر کی حوالے سے پیغمبر کے پیدا ہونے سے پہلے ان سے متوسل ہونا، پیغمبر کی زندگی میں ان کے ذریعے سے اللہ سے متوسل ہونا، اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور اس کو جو ہے وہ لکھا جناب آدم کے حوالے سے توبہ کو لکھا گیا ہے کہ پیغمبر کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کو بیان فرمایا ہے. پھر پیغمبر کے آنے کے بعد کو خود یہ اس روایت کو تو حضرت عمر سے نقل کیا ہے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک نابینا آیا اور اس نے پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد کہا کہ میرے لیے دعا کریے میری آنکھوں کے لیے، تو پیغمبر نے دعا فرمائی، اس کو آنکھیں مل گئی. سبحان اللہ. بالکل یہ زندگی میں، اور ایک دو واقعات نہیں کیونکہ دامن بند میں گنجائش بہت کم، اس لیے میں بہت جلدی سے وفات کے بعد تو الا ماشاء اللہ روایت ہے، تقریباً اہل سنت کے 26 روایت ایسی ہیں کہ جو وسیلے کو بیان کر رہی ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں تو اگر بیان کرنا شروع کرے تو پھر فہرست موجود ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد قحط پڑا اور لوگ آئے جناب عائشہ کے پاس. ان کا ہم کیا کریں؟ کہا کہ قبر رسول کے پاس جاؤ. قبر رسول جانے کے بعد جو ہے اللہ کو یعنی پیغمبر کو وسیلہ قرار دو حضرت یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں. تو لوگوں نے وہاں پر ایسا کیا. جناب بلال کے حوالے سے موجود یہ جو ہے یہ بھی خلیفہ دوم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ قحط پڑا، جناب بلال نے چند اصحاب کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کرنے کے بعد جو پیغمبر کی قبر پر آئے اور آنے کے بعد وہاں پر جو ہے پیغمبر کو واسطہ قرار دیا اور دعا قبول ہوئی اور بارش وغیرہ ہوئی. یعنی یہ چیزیں اہل سنت برادران کی کتب میں متواتر موجود ہیں، تواتر کے ساتھ، بے حد تواتر جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے حوزے میں، کہ یعنی یہ روایت ایسی ہے کہ جو تواتر تک کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. واقعی عجیب ہے. آپ دیکھیں آقا کہ خود یعنی خلفاء کے دور میں بھی یہ مطلب توسل خود پیغمبر اکرم کی ذات سے جو ہے یہ جاری تھا. اور پھر جب پیغمبر کے لیے تو جس کے پیغمبر اس کو پہچانوا رہے ہیں، اور ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ جن کے حوالے سے اگر آپ اس زیارت کو دیکھیں، اس زیارت کا پورا مطالعہ کریں، وقت نہیں ہے جس میں، کیونکہ اصل انسان کیوں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ قرار دیتا ہے؟ اس کی عظمت اور شان کو دیکھتے ہوئے، اس کی بلندی، اس کی وقار کو دیکھتے ہوئے. فَإِنَّ لَكَ شَأْنًا مِنَ الشَّانِ، یہ کون جملہ کہہ رہا ہے؟ یہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرما رہے ہیں معصوم صلی اللہ علیہ کے لیے. تو جس کی شان اللہ کے نزدیک اتنی بلند ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہماری شفاعت فرمائیے گا، یا فاطمہ تشفع لنا فی الجنہ، کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّانِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت قبلہ، بہت بہترین، مختصر لیکن بہت مفید. یعنی دل تو نہیں چاہ رہا کہ یعنی اس موضوع کو یہیں پہ جو ہے وہ روکا جائے. بہت بہترین طریقے سے آپ نے مختلف روایات اہل سنت اور اپنے تشیع کی روایات کے کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آئے ہمارے پروگرام میں. دعاؤں کا طالب ہیں، سلامت رہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے علماء آتے ہیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں، جو ہے وہ ہم آپ سے مستفید ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اختتامیہ لمحات ہیں، اور یہ لمحات کیونکہ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ کی بارگاہ میں، ہم پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار جس شخص نے بھی آج کے اس پروگرام میں اپنے مرحومین کا نام بھیجا، ان کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، جنہوں نے التماس دعا کی ہے. لوگوں کے مختلف مسائل ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو مالی مشکلات ہیں، کسی کو اقتصادی مشکلات اور مختلف قسم کے مشکلات ہیں. ان سب کی جو ہے مشکلات کے حل کے لیے پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں اس بی بی کا کہ ان کی حاجات جو ہیں وہ قبول فرما، ان کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شیر رضا یا معصوما یا معصوما، جہاں میں بن
सुनते नबी की जिया है मासूमा जहां में बिन सुनते नबी की